رات کا وقت تھا جب مجھے میری کمر میں اچانک سے زوردار درد محسوس ہوا اور میں گھر کی دہلیز کو پار کرتی ہوئی سڑک پر آ گری کیونکہ مجھے اتنی زور سے دھکا دیا گیا تھا۔ میں زمین پر پڑی تھی اور وہ شخص سامنے کھڑا تھا، دروازے کے اندر کھڑا میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ بے وقوف عورت کسی کام کی نہیں نکلی، تو نے میری زندگی کے 5 سال ضائع کروا دیے۔ ابھی تک تو میں 5 بچوں کا باپ بن جاتا، لیکن تیری وجہ سے میری زندگی برباد ہو گئی۔ تو مجھے اولاد نہ دے سکی، چلی جا یہاں سے، واپس نہیں آنا، میں تیری شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ طلاق تیرے گھر پر پہنچ جائے گی اور جو تیرا ٹوٹا پھوٹا تھوڑا بہت سامان ہے وہ بھی تجھے دے دیا جائے گا۔ اپنی شکل لے کر یہاں نہ آنا۔ میں نے منتیں کرنے شروع کر دی۔ وہ میرا شوہر تھا۔ میں نے کہا کہ ایسا نہیں کرو، میں کہاں جاؤں گی؟ اس نے کہا کہ اپنی ماں کے پاس جاؤ۔ اور کہاں جائے گی؟ اور اپنی ماں کے پاس نہیں جانا تو پھر جہنم میں چلی جائے، لیکن یہاں پر واپس نہیں آنا۔ میں نے اس کی منتیں کرنی شروع کر دی، لیکن اس نے میری بات نہیں مانی۔ بہت مشکل سے گھر کے اندر گئی، لیکن اس نے مجھے پھر سے دھکا دے دیا کہ اتنی تذلیل ہو رہی تھی۔ میری عزت نفس نام کی چیز تو جیسے میرے پاس کوئی تھی ہی نہیں۔ یہ وہی شخص تھا جس کے ساتھ میں نے اپنی زندگی کے 5 سال گزارے تھے، لیکن اس نے بھی تو میری زندگی برباد کی تھی۔ روز میرے ساتھ جھگڑے کیے تھے، مجھ پہ ہاتھ تک اٹھایا تھا، مجھے اتنی زیادہ ٹینشن دی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ٹینشن کی وجہ سے آپ کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی۔ میری زندگی کے 5 سال ضائع کرنے کے بعد اس نے مجھے اپنی زندگی سے باہر نکال پھینک دیا، میری نفسیات کو برباد کر دیا، میری شکل برباد ہو گئی، مجھے مختلف بیماریاں لگ گئی، پر اس نے اتنی آسانی سے مجھ سے اپنی جان چھڑا لی۔ اس نے کہا کہ اب میں دوسری شادی کروں گا اور پہلے ہی سال میں 2 جڑواں بیٹوں کا باپ بن کے دکھاؤں گا۔ پتہ نہیں کیوں میں نے تیرے ساتھ اتنا وقت ضائع کیا۔ تیری شکل اچھی تھی، لیکن اب وہ بھی کسی کام کی نہیں رہی۔ اس نے دروازہ بند کر دیا اور مجھے پتہ تھا کہ وہ دروازہ کھولنے والا نہیں ہے۔ میں نے آس پاس دیکھا تو رات کا وقت تھا، شاید 11 بج رہے تھے، لیکن سخت سردی کا موسم تھا اور سردی میں تو لوگ 7 بجے ہی اپنے گھروں میں آ کر کھانا وغیرہ کھا کر 9 بجے تک سو جاتے ہیں۔ ابھی تو 11 بج رہے تھے، آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ ہمارے محلے میں تو رات کے ٹائم کتے بھی پھرا کرتے تھے۔ میں نے سوچا کہ کہیں میرے ساتھ کوئی حادثہ نہ ہو جائے۔ میں کہاں جاتی؟ میری ماں کا گھر تھا، یعنی میرے بھائی کا گھر جہاں میری ماں بھی ہوتی تھی۔ میں اسی طرح چل پڑی۔ دل تو کیا کہ کہیں اور چلی جاؤں، لیکن سمجھ نہیں آیا کہ کہاں جاؤں۔ صرف اپنی ماں کے گھر جا رہی تھی تو راستے میں وہ ساری باتیں یاد آ رہی تھی، وہ سارے پل، وہ سارے لمحے جو میں نے اپنے شوہر کے ساتھ گزارے تھے۔ زندگی اتنی بھی بری نہیں تھی۔ شروع میں سب کچھ ٹھیک تھا۔ وہ مجھ سے محبت کرتا تھا، میری تعریف کرتا تھا، مجھے کہتا تھا کہ میں بہت خوبصورت ہوں، لیکن آہستہ آہستہ جب اسے پتہ چلا کہ اس کو مجھ سے اولاد نہیں مل رہی ہے، میری خوبصورتی بھی ختم ہوتی جا رہی ہے، تو میں اس کے لیے بری بنتی گئی۔ ایک دفعہ میں نے اس کو کسی اور لڑکی سے باتیں کرتے ہوئے بھی پکڑ لیا تھا، لیکن اس نے قسم کھائی تھی کہ ایسا کچھ نہیں ہے، پر شاید اب وہ اسی سے شادی کرنے والا تھا، اور وہ بات بھی بہت پہلے چل رہی تھی۔ میرے شوہر نے میرے ساتھ بہت برا کیا۔ کہتے ہیں کہ گھر میں ساس ہوتی ہے، نند ہوتی ہے تو وہ آپ کی زندگی حرام کرتی ہے، لیکن میرے گھر میں تو ایسا کوئی بھی نہیں تھا۔ میرا شوہر ہی میرے لیے برا بن گیا اور آج اس نے مجھے گھر سے بھی نکال دیا۔ جب میں اپنی ماں کے گھر میں قدم رکھنے لگی تو میں نے اپنے آنسو صاف کر لیا اور چہرے پر مسکراہٹ سجا لی۔ گھر میں داخل ہوئی تو ماں گھر کے برآمدے میں چارپائی پر پڑی تھی اور اس نے اپنے اوپر ایک گندی سی میلی سی رضائی کی ہوئی تھی۔ انسان سوچے کہ سردی کے موسم میں کون برآمدے میں سوتا ہے، لیکن میری ماں برآمدے میں ہی سویا کرتی تھی، کیونکہ اس گھر میں صرف 2 کمرے تھے۔ ایک کمرے میں بھابھی اپنے بچوں کو سلاتی تھی اور دوسرے کمرے میں بھائی کے ساتھ خود سویا کرتی تھی۔ میری ماں کے لیے جگہ نہیں تھی۔ ایک چھوٹا سا سٹور بھی تھا، اس کو صاف کر کے میری ماں کے لیے کمرہ بنا دیتی، لیکن وہاں پر اس نے اپنے جہیز کا سامان رکھا ہوا تھا۔ وہ کہتی تھی کہ میرا سامان خراب ہو جائے گا۔ میری ماں نے جب مجھے دیکھا تو حیران رہ گئی۔ میں جا کے ان سے ملی، ان کے قدموں میں جا کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے کہا کہ بیٹی کیا ہو گیا؟ رات کو اس وقت یہاں سے خیریت تو ہے؟ بیٹا تو ٹھیک ہے؟ وہ اپنے داماد کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ ہاں، اچانک سے ان کو کہیں جانا پڑ گیا، میں گھر میں اکیلی کیسے رہتی؟ انہوں نے کہا کہ رات یہاں پر آ جاؤ، صبح تمہیں لے جاؤں گا۔
میری ماں نے میری آنکھیں پڑھنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ پکی بات ہے، ایسی ہی بات ہے، کوئی اور بات تو نہیں ہے؟ آدھی رات کو کیسے آ گئی تم؟ میں نے کہا کہ ہاں امی، وہ مجھے صبح سے کہہ رہے تھے کہ تم فون کر کے پوچھ لو یا چلی جاؤ، لیکن میں ہی کاموں میں لگی تھی۔ میں نے کہا مشین لگائی ہوئی تھی نا، کپڑے دھو رہی تھی اسی لیے، لیکن اب یہاں آ گئی ہوں اور رات ادھر ہی رہوں گی، پھر صبح وہ مجھے لینے کے لیے آ جائیں گے۔ میری ماں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ میرا بھی دل بہت گھبرا رہا تھا۔ میں نے رضائی کی طرف دیکھا جس پر بہت میل کچیل لگی ہوئی تھی۔ میں نے کہا کہ امی، بھابھی کو کہا کرو کہ اگر ادھر ہی بستر بچھانا ہے تو کم سے کم اس بستر کو دھو تو دیا کرے۔ میری ماں نے کہا کہ کوئی بات نہیں بیٹا، چیزیں ہیں گندی تو ہو ہی جاتی ہے، اتنا بھی گند نہیں ہے۔ یہ میری وہی ماں تھی جو گھر میں تھوڑی سی مٹی بھی ہوتی تو برداشت نہیں کرتی تھی اور گھر کو ہمیشہ صاف ستھرا چمکا کے رکھتی تھی۔ روز کپڑے بدلتی تھی اور صاف کپڑے پہننے کی عادت تھی، اور آج ایک گندے سے میلے کچیلے بستر میں پڑی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اتنا بھی گند نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس اور کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میری بھابھی نے پلیٹ میں ایک روٹی اور دال ڈال کے میری ماں کو پکڑا دی۔ میں نے کہا کہ امی، آپ اس وقت رات کا کھانا کھا رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اسی وقت کھاتے ہیں۔ میری ماں تو رات کا کھانا 8 بجے ہی کھا لیتی تھی اور اب رات کے 11:30 بجے کھا رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ دوپہر کا کھانا دیر سے کھایا تھا نا، اس لیے اب رات کا کھانا اس وقت کھا رہے ہیں۔ ہر گھر کی اپنی روٹین ہوتی ہے بیٹا۔ میری ماں کے چہرے پر ابھی بھی مسکراہٹ تھی، ان کو کسی بات کا برا ہی نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے دال دیکھی۔ میری ماں نے کہا کہ تو نے بھی کھانا نہیں کھایا ہوگا، جب اتنی مصروف تھی تو کھانا کھانے کا بھی وقت نہیں ملا ہوگا۔ آ جا میرے ساتھ کھانا کھا لے۔ جب میں نے سالن کو دیکھا تو وہ تو خراب تھا۔ میں نے امی کو کہا کہ امی، سالن خراب ہے؟ امی نے کہا نہیں، اتنا بھی خراب نہیں ہے، آج دوپہر کو ہی تو بنایا تھا، تھوڑی سی بدبو آ گئی ہوگی، بیر پڑا ہوا تھا نا، بیچاری بچوں میں لگی رہتی ہے، بھول جاتی ہے۔ اپنے بہو کے بارے میں بات کر رہی تھی، جبکہ اس کے بچے کون سے 1-2 سال کے تھے۔ بڑی بیٹی 12 سال کی تھی اور چھوٹی بیٹی 8 سال کی تھی، اور ایک بیٹا تھا جو 6 سال کا تھا۔ اپنے بچوں میں لگے رہنے سے کیا مطلب تھا؟ 2-4 سال کے بچے تو نہیں تھے، اس کے بڑے بڑے بچے تھے۔ میری ماں نے وہی کھانا شروع کر دیا، لیکن مجھ سے نہ کھایا جاتا۔ میں نے کہا کہ میں کھانا کھا کر آئی تھی۔ میں نے کہا کہ امی، ایسا کھانا روز تو نہیں ملتا آپ کو، نہیں تو آپ بیمار ہو جائیں گی۔ امی نے میری بات سنی اور ایک چیز رضائی کے اندر چھپا لی، لیکن میں نے دیکھ لی، وہ دوائی تھی۔ شاید میری امی پہلے سے ہی بیمار تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے، لیکن میں رونا نہیں چاہتی تھی، ورنہ وہ زیادہ پریشان ہو جاتی۔ میری بھابھی نے مجھے دیکھا، لیکن مجھ سے سلام دعا نہیں کی۔ وہ ہمیشہ مجھے دیکھ کر اسی طرح گزر جاتی تھی جیسے میں وجود ہی نہیں رکھتی ہوں۔ وہ مجھ سے سلام دعا بھی نہیں کرتی تھی۔ بھائی اندر کمرے میں بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ کمرے میں ٹی وی بھی چل رہا تھا، ٹی وی کی آواز آ رہی تھی، اور میری بھابھی ہیٹر بھی اٹھا کر لے گئی تھی۔ میرے بھائی کو کوئی پرواہ نہیں تھی، بھابھی تو غیر تھی، کم سے کم میرے بھائی کو ہی پرواہ کرنی چاہیے تھی کہ اس کی جنت بیر اس حالت میں بیٹھی ہے۔ میری ماں کوئی عام عورت نہیں تھی، ساری زندگی مشین چلا کے اس نے ہماری خدمت کی تھی، کپڑے سیتی تھی، لیکن اب ان کی نظر خراب ہو گئی تھی۔ میری ماں کے اوپر اب میں بھی بوجھ بن کر پڑنے والی تھی، لیکن بوجھ تو اس پہ بنا جاتا ہے جو بوجھ اٹھانے کی قابل ہو۔ میری ماں تو خود کسی اور پر بوجھ بنی بیٹھی تھی، تو وہ مجھے کیسے سنبھال سکتی تھی؟ میں نے کہا امی کو کہا کہ مجھے بہت نیند آ رہی ہے، اگر میں بیٹھی رہتی تو آنسو پر قابو نہ پا سکتی، اس لیے سوچا کہ سو جاتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آجا سو جا میرے پاس۔ میں ان کے قدموں پر ہی بستر کے اندر گھس گئی اور سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن جب صبح اٹھی تو میں بستر میں نہیں تھی، بلکہ اس گاؤں کی ایک ہی نہر تھی جس کے کنارے پر کھڑی تھی، خودکشی کرنے والی تھی۔ میں نے زندہ رہ کے کیا کرنا تھا؟ اپنی ماں پہ بوجھ بن جاتی، لیکن ایسا نہیں چاہتی تھی۔ بھائی تو پہلے ہی پرایا ہو چکا تھا، آج کل مجھے طلاق بھی ہو جانی تھی۔ میری ماں یہ سب کچھ برداشت نہ کر پاتی، اور اگر برداشت کر بھی لیتی تو پھر میں کہاں جاتی؟ میری 2 وقت کی روٹی کون پوری کرتا؟ ایک انسان کے 1000 خرچے ہوتے ہیں، وہ سب کون دیکھتا؟ میری ماں کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، بس مجھے زندگی مشکل اور موت آسان لگ رہی تھی، اور میں مرنا چاہتی تھی۔ مجھے نہر کے
قتلے پانی میں اپنا عکس نظر آ رہا تھا جو رو رہا تھا۔ مجھے میرے بابا کی ایک بہت یاد آئی۔ میرے بابا کہتے تھے کہ بیٹا، مر جانا بہت آسان ہوتا ہے، زندہ رہنا مشکل ہوتا ہے۔ مرنے کے لیے تو آپ کو بس ایک گناہ کرنا ہے جو کہ خودکشی، اور آپ مر جائیں گے، لیکن جینے کے لیے آپ کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ میرے بابا کہتے تھے جب انسان جینے کی اور محنت کرنے کی آرزو کرتا ہے تو سبب بنتے جاتے ہیں۔ وہ تھوڑی سی محنت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ تھام لیتا ہے اور اس کی زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میرے بابا امید کی باتیں کرتے تھے۔ وہ بہت اچھے انسان تھے۔ انہوں نے ساری زندگی حلال کی روزی کھائی۔ میری ماں نے بھی ان کا بہت ساتھ دیا۔ دونوں نے مل کر ہم دونوں بہن بھائیوں کا پالا تھا۔ میری شادی میرے بابا نے کروائی تھی، لیکن میری شادی کرواتے ہوئے انسان کا انتخاب کرنے میں ان سے غلطی ہو گئی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے بہت ٹارچ کیا تھا۔ میرے بابا بھی اس دنیا سے چلے گئے اور میری ماں میرے بھائی کے آسرے پر آ گئی۔ میرے بابا کہتے تھے زندگی انسان کو اللہ کی طرف سے دیا ہوا تحفہ ہے جو اس نے انسان کو خوش ہو کر دیا ہے، اس لیے تو خودکشی کو حرام قرار دیا ہے، کیونکہ زندگی بہت زیادہ خوبصورت ہے اور ایک ہی دفعہ ملتی ہے۔ لیکن میں کیا کر سکتی تھی؟ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نہر کے کنارے ہی بیٹھ گئی۔ مجھ میں اتنی ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی کہ میں خودکشی کر لوں، اور واپس جانے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ ابھی تک تو میری ماں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ لڑکی پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے، ڈھونڈ رہی ہوگی مجھ کو، یا پھر یہ بھی سوچ رہی ہوگی کہ داماد نہیں آیا، پھر بھی میں کہیں چلی گئی، ضرور کوئی گڑبڑ ہے۔ میری ماں کو بعد میں بھی دکھ ہوتا، میری موت کا بھی تو ان کو دکھ ہونا تھا، خوشی تو نہیں ہونی تھی، لیکن ان کا دکھ دیکھنے کے لیے میں زندہ تو نہیں رہتی۔ میں نے اپنے گھٹنوں پر سر رکھ لیا اور اسی طرح رونے لگی۔ جب میرے پاؤں کے ساتھ کوئی چیز ٹکرائی، جب میں نے اس طرف دیکھا تو میری آنکھیں چودھا گئی، میری آنکھوں میں روشنی پڑی۔ ایسا لگا کہ کسی نے سورج کے آگے کوئی شیشہ کیا ہے جس کی وجہ سے میرے چہرے پر عکس پڑ رہا ہے، اور وہ چیز میرے قدموں میں پڑی تھی۔ جب میں نے اس طرف دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ مجھے یقین ہی نہیں آیا، کیونکہ وہ کچھ اور نہیں، سونے کا ایک ہار تھا۔ میں نے جب اس کو اٹھایا اور پتھر پر رگڑ کے چیک کیا تو وہ واقعی سونے کا ہار تھا۔ مجھے تو اس کی چمک سے ہی سمجھ جانا چاہیے تھا۔ میں نے اسے اپنی مٹھی میں پھینچ لیا اور آس پاس دیکھا۔ وہ اتنا بھاری تھا کہ میری مٹھی بھی ٹھیک سے بند نہیں ہو رہی تھی۔ یہ کس کا ہار تھا؟ یہاں پر تو کوئی بھی نہیں تھا۔ نہر کا بہاؤ اس طرف بہت زیادہ تیز تھا، لیکن وہ میرے پیر کے پاس آ کے رک گیا۔ شاید کسی کا تھا، یا ہار کھو گیا ہوگا، اور بہتا بہتا میرے پاس آ گیا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور میری ہچکی بند ہو گئی۔ میں نے بری طرح رونا شروع کر دیا۔ میں نے اس ہار کو اپنے پاس رکھ لیا، آنسو صاف کر کے وہاں سے اٹھی، اپنی ماں کے پاس گئی اور ان کو سب کچھ بتا دیا، لیکن ساتھ یہ بھی بتایا کیا میری زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے ان کو کہا کہ میرے شوہر کو مجھے چھوڑ دینا میرے لیے نقصان نہیں بلکہ فائدہ ہی ہے، کیونکہ اس نے میری زندگی بہت عذاب کی ہوئی تھی۔ میں نے ہار کو بیچ دیا۔ آج کل سونے کی قیمت آسمانوں پر پہنچی ہوئی تھی۔ مجھے اتنے سارے پیسے مل گئے کہ میں نے ایک اچھا سا گھر کرائے پہ لیا، اس میں رہنے کے لوازمات ڈالے اور ایک مشین بھی لے لی تھی کہ میری ماں کی طرح مجھے بھی کپڑے سینے آتے تھے۔ میں نے اپنی ماں کو جب اپنے بھائی کے گھر سے نکالا تو میری ماں کا سر بھی فخر سے بلند تھا اور میری بھابھی حیران تھی، جبکہ بھائی کا سر جھکا ہوا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ تمہارے گھر میں جو تھوڑا بہت رزق آ رہا تھا، جو تھوڑی برکت تھی، وہ اسی ماں کی وجہ سے تھی، اب وہ بھی چلی جائے گی اور تم اسی قابل ہو۔ میں اپنی ماں کو گھر لے آئی۔ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی تھی۔ اب میں اپنی ماں کے ساتھ ہی رہتی تھی، کپڑے سی کر حلال کی روٹی کماتی ہوں۔ میرے بابا نے صحیح کہا تھا کہ مر جانا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن اگر جینے کی امید کی جائے تو اللہ سبب بنا ہی دیتا ہے۔ یہ اللہ کا کرم تھا کہ وہ ہار مجھے مل گیا، اور اس ایک ہار کی وجہ سے ہماری زندگی سنور گئی۔ میری ماں بہت خوش رہتی ہے اور میں بھی۔ میری زندگی میں فی الحال کوئی مرد نہیں ہے اور میں بھی شادی بھی نہیں کرنا چاہتی ہوں۔ میں بس اس زندگی کو اسی طرح گزارنا چاہتی ہوں، اپنی ماں کی خدمت کرتے ہوئے جینا چاہتی ہوں۔ اگر میں اس دن مر جاتی تو کیا ہوتا؟ میری ماں ساری زندگی اداس رہتی، یا تو وہ بھی دکھ سے مر جاتی، اور یا پھر میری بھابھی کے ظلم و ستم سہتی
لیکن میں نے جینے کا ارادہ کیا تو اللہ نے سبب بھی بنا دیا اور میری زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ دوستو، اولاد اللہ کی دین ہے، وہ جس کو چاہے بیٹے دے، جس کو چاہے بیٹیاں دے، اور جس کو چاہے دونوں، اور جس کو چاہے بھی اولاد رکھے۔ اگر کوئی عورت بانجھ ہو سکتی ہے تو مرد بھی تو بانجھ ہو سکتا ہے۔ عورت اگر بانجھ مرد کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہے، اس کے راز کو راز رکھتی ہے، تو مرد کیوں نہیں ایسا کرتا؟ آخر ایسا ظلم عورت پر کب تک ہوتا رہے گا؟ اور ایسے لوگ جو اپنے بوڑھے ماں باپ کا خیال نہیں رکھتے، وہ یہ بات اچھی طرح جان لے کہ ان کے ساتھ بھی زندگی ایسا ہی کرتی ہے، اور ان کی اولاد بھی ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتی ہے، اور وہ اسی دنیا میں سزا بھگت کے جاتے ہیں۔ باقی جو سزا اللہ نے دینی ہے وہ اللہ جانے اور وہ انسان جانے۔ خدا را اپنے ماں باپ کا بہت خیال رکھا کریں، اور ایک اہم بات یہ کہ کبھی بھی زندگی میں مایوس نہیں ہونا۔ اللہ پاک آس لگا کر اچھے مستقبل کی کوشش کرتے رہیں۔ ایک وقت آئے گا کہ سب کچھ صحیح ہو جائے گا۔ موت کو گلے لگا کر نہ صرف اپنی زندگی کا خاتمہ کریں گے بلکہ اپنی آخرت بھی تباہ کر لیں گے، کیونکہ یہ حرام ہوتا ہے۔ کیسی لگی دوستو آج کی کہانی؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ اللہ حافظ۔